عہدنامہ جدید میں سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر اس کی 32ویں آیت یعنی باب کے آخر تک ہم تلاوت کو کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بدچلی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال و متاع کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ سب مل کر کہیں گے آمین۔ میرے عزیزو، آج اس وقت میں جو آیات ہمارے سامنے پڑھی گئیں، یہ آیات ہم سبوں کے لیے، وہ نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں یا وہ سنڈے سکول میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہمارے لیے آیات نئی نہیں۔ ہم ان آیات کو مصرف بیٹے کی کہانی سے جانتے ہیں، اور تلاوت کردہ ان آیات میں جو تمثیل خداوند یسوع مسیح نے بیان کی، ہم میں سے تقریباً ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ اس روز زمین پر موجود تھے، تعلیم دینے کے لیے، لوگوں تک
خدا کے کلام کو پہنچانے کے لیے تعلیم دینے کے مختلف طریقہ کار استعمال کیے۔ تمثیل دے کر سمجھانا یہ تعلیم دینے کا خداوند یسوع مسیح کا ایک طریقہ تھا، اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کلام میں کہ معجزات کے ذریعے سے بھی لوگ سیکھتے تھے، معجزات دیکھ کر بھی لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے تھے، لیکن ایسوں کی تعداد بہت کم ہے۔ چند شاگردوں کے علاوہ باقی تمام لوگ، جس میں 5000 سے زائد کو کھانا کھلایا گیا، مردوں کو زندہ کیا گیا، کوڑیوں کو ٹھیک کیا گیا، مفلوج کو شفا دی گئی، ان میں جتنے بھی لوگوں نے معجزہ دیکھے ان میں سے تبدیل ہونے والوں کی تعداد بڑی کم ہے، سوائے چند کے جن میں شاگرد شامل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کے ذریعے سکھایا، معجزات کے ذریعے سے سکھایا، لوگوں نے سیکھا۔ اور جب ہم تمثیل کو دیکھتے ہیں تو لفظ تمثیل جو ہے یہ مثال سے نکلا ہے، اور اس سے مراد ایسا انداز بیان یا انداز تحریر ہے جس میں تشبیہات اور استعارہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تشبیہات یعنی چیزوں کو کسی سے تشبیہ دے کر بات کو سمجھایا جاتا ہے، اور تمثیل میں جو موضوع ہوتا ہے اس پر براہ راست بات نہیں کی جاتی۔ تمثیل میں جو موضوع ہے اس پر براہ راست بات نہیں کی جاتی، بلکہ تشبیہات اور استعارات سے چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور تخیلاتی یا تصوراتی کردار کے ذریعے سے روزمرہ کے مسائل جو انسان کے عقائد اور اس کے تجربات پر مبنی ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے تمثیل میں تعلیم دیتے ہوئے سمجھایا جاتا ہے۔ اور عموماً تمثیل جو ہے اس کو کسی اخلاقی یا روحانی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے جس مقصد کے لیے تمثیل کو استعمال کیا وہ ایک روحانی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ خدا گناہ گار سے پیار کرتا ہے، جس طرح ایک بیٹا جو اپنے باپ کی کمائی کو، اس کے مال و متاع کو خراب کراتا ہے، باپ اس سے پیار کرتا ہے، تو آسمانی باپ اس سے بھی زیادہ گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے۔ جب ہم اس تمثیل کو دیکھتے ہیں جو ایک گمشدہ بیٹے کی تمثیل ہے، تو اس تمثیل کے اندر ہمیں خدا کی محبت ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تمثیل کسی باپ بیٹے کی، دو بیٹوں یا ایک باپ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تمثیل ایک گناہ گار کی کہانی ہے، اس گناہ گار کی جو اپنے آسمانی باپ کے خلاف جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس تمثیل کے اندر ہمیں نہ صرف باپ کا یا آسمانی باپ کا گناہ گار سے پیار، بلکہ اس کے لیے فدیہ اور اس کی بحالی کے لیے باپ کا کام ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس تمثیل میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے جو بڑا اہم ہے کہ اکثر جب گناہ گار توبہ کرتے ہیں، کوئی گناہ گار اگر توبہ کر لیتا ہے تو بہت سے لوگ ان سے خوش نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر چرچ میں کوئی شخص آ جائے جو بڑا گناہ گار ہو، وہ دعا کرنا شروع کر دے، وہ عبادت کرنا شروع کر دے، گھر میں دعا کرنا شروع کر دے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے بڑا حاجی بن گیا۔ یہ تمثیل یہ بھی بیان کرتی کہ بہت سے لوگ اکثر گناہ گاروں کے توبہ کرنے اور خدا کے پاس آنے پر خوش نہیں ہوتے۔ اور یہ تمثیل یہ بھی بیان کرتی ہے کہ ہمیں کھوئے ہوں کے لیے خدا جیسا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیٹا جو گھر پر ہے وہ باپ سے شکایت کرتا اور کہتا ہے کہ یہ تو تیرا مال و متاع کسبیوں میں اڑایا، تو پھر بھی پیار کرتا ہے۔ تو یہ تمثیل ہمیں بیان کرتی ہے کہ جس طرح باپ کھوئے ہوں سے، جس طرح باپ گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے، ہمیں بھی آسمانی باپ جیسا رویہ اپنانا ہے، اور ہمیں بھی آسمانی باپ جیسا رویہ اپناتے ہوئے گناہ گاروں سے پیار کرنا ہے۔ اس تمثیل کے اندر اور اس کے حوالہ میں جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے، خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس حوالہ کے اندر تین اور جو باتیں ہیں اس پورے حوالہ میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ 15ویں باب میں ہمیں کھوئی ہوئی بھیڑ اس کی تمثیل ملتی ہے، کھویا ہوا سکہ اس کی تمثیل ملتی ہے، اور تیسری تمثیل کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل ملتی ہے۔ اور آج کا پیغام جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کھوئے ہوئے بیٹے کی ناکامیاں
اور کامیابیاں. کھوئے ہوئے بیٹے کی کیا؟ ناکامیاں اور کامیابیاں. کھوئی ہوئی بھیڑ، جب ہم اس کی تمثیل پر غور کرتے ہیں 15ویں باب میں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ ایک جانور ہے. بھیڑ کبھی بھی خود سے اپنے مالک کے پاس، گلہ کے پاس واپس نہیں آ سکتی. بھیڑ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھا چرواہا جائے اور بھیڑ کو کیا کرے؟ ڈھونڈ کر لے کر آئے. خداوند یسوع مسیح جب ہم اس کی زندگی کے لیے دیکھتے ہیں، اس نے جو ہماری نجات اور مخلصی کا کام کیا، یسوع مسیح نے خود کہا کہ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی جان دیتا ہے. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اس تمثیل میں جو کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل ہے، ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ خود سے واپس نہیں آتی، بلکہ جو اچھا چرواہا ہے وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے. اور سکہ جو کھو گیا ہے، سکہ نہیں جانتا کہ وہ کھو گیا ہے، لیکن جس کا سکہ کھو گیا ہے اس سے یہ معلوم ہے کہ میرا سکہ کھو گیا ہے. کلام میں لکھا ہے اس عورت کے بارے میں کہ ایسی عورت گھر میں چراغ جلا کر وہ جھاڑو دیتی ہے بستروں کے نیچے سے، پلنگ کے نیچے یا چارپائی کے نیچے سے، اور جب وہ سکہ اس سے مل جاتا ہے تو وہ اپنی سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو بلا کر، پڑوسیوں کو بلا کر، وہ پڑوسنوں کو بلا کر خوشی کرتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے اسی طرح جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے تو خدا کے فرشتے جو ہیں وہ خدا کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ خوشی کرتے ہیں. خدا کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ اور تیسری تمثیل 15ویں باب، لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں ہمیں کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل ملتی ہے. کھویا ہوا بیٹا بھیڑ کی مانند نہیں جو واپس نہیں آ سکتا. نہ کھویا ہوا بیٹا اس بات سے نہ واقف ہے کہ وہ کھو گیا ہے، بلکہ کلام میں کھوئے ہوئے بیٹے کے لیے لکھا ہے کہ جب وہ اپنے باپ سے دور چلا گیا، چند ساتھی جو اس کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس کا مال و متاع کسبیوں میں اڑانے میں اس کا ساتھ دیا، جب سب ختم ہو گیا، دوست یار چھوڑ کر چلے گئے، تو اسے معلوم ہوا کہ اس نے کیا برا کام کیا ہے. اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں باپ کے پاس واپس جاؤں گا. اور یہ تمثیل ایک گناہ گار کے بارے میں بیان کرتی ہے. یہ تمثیل ایک باپ یا دو بیٹوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ تمثیل ایک گناہ گار انسان کے بارے میں بیان کرتی ہے. اور آج ہم 4 باتوں کو سیکھیں گے اور اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ کیا میں بھی اپنی زندگی کے کسی حصہ میں، کیا میں بھی اپنی زندگی کے کسی وقت میں خدا سے دور تو نہیں چلا گیا؟ کیا میں بھی اس کھوئے ہوئے بیٹے کی طرح تو نہیں؟ کیا میں بھی اس بیٹے کی طرح تو نہیں جو باپ کے پاس گھر میں تو رہتا ہے لیکن باپ سے، آسمانی باپ سے وہ خوش نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ کھوئی ہوئی روح. کون سی روح؟ 11ویں آیت سے 13ویں آیت جب ہم خدا کے کلام میں اس کو پڑھتے ہیں تو جب وہ باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ، مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے مجھے دے دے. اور کلام میں لکھا کہ اس نے، یعنی باپ نے مال و متاع بانٹ دیا، اس کا حصہ اسے دے دیا. اکثر اوقات ہم ہوتے تو خداوند میں ہی ہیں، بیٹھے تو ہم چرچ میں ہوتے ہیں، کر تو ہم دعا رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص دعا میں رہنمائی کر رہا ہو، ہماری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن ہم کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری روح، ہمارے خیالات کسی اور طرف ہوتے ہیں. اور یہی کچھ مصرف کے ساتھ ہو رہا تھا، یہی کچھ اس کھوئے ہوئے بیٹے کے ساتھ ہو رہا تھا، جو ابھی کھویا نہیں، جو ابھی گھر سے دور نہیں گیا، لیکن گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کی نظر اپنے باپ کے مال کی طرف ہے. اور میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایماندار آج کے دور میں عبادت اور پرستش اس لیے کرتے ہیں، اکثر چرچز میں اعلان بھی کیا جاتا ہے اگر آپ عبادت کریں گے تو خدا آپ کی روٹی پانی پر برکت دے گا، آپ کی کمائی میں برکت دے گا. یعنی چیزوں کے لیے ہم، دنیاوی چیزوں کے لیے ہم خداوند کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند اس سے بھی بڑھ کر ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. ہم ہوتے تو چرچ میں ہیں، ہم بپتسمہ یافتہ بھی ہوتے ہیں، ہم پاک شراکت میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم خوشحالی چاہتے ہیں. ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے نہیں، ہم باپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم چند چیزوں کے لیے باپ کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھتے ہیں. اور اس کھوئے ہوئے بیٹے کے لیے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کہا
مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ آج ہم بھی شاید ایماندار ہوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ عبادت تو میں بھی کرتا ہوں، چرچ تو ہدیہ میں بھی دے رہا ہوں، خداوند کے ساتھ تھوڑا نہیں بہتا نہیں چل تو میں بھی رہا ہوں، میری زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ یاد رکھیں، خوشحالی یا آپ کے دن اچھے ہونا یہ اس بڑی برکت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو ہم بڑا حصہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اگر کوئی چرچ میں چندہ ہدیہ دے رہا ہے، کوئی عبادت اور پرستش کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں بہت زیادہ روپے اور پیسے کی برکت ہوگی، عالی شان گھر، یہ سب چیزوں کی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ابلیس ان سب چیزوں کو دیتا ہے اور دے سکتا ہے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح سے بھی کہا اگر تو جھک کر کیا کر دے، مجھے سجدہ کر دے تو دنیا کی کیا دے دوں گا تجھے؟ شان و شوکت۔ سب بولے کیا دے دوں گا؟ تو شان و شوکت خداوند کی طرف سے بھی ہے، لیکن ابلیس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم صرف خداوند کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ مجھے شان و شوکت مل جائے، مجھے فائنینشلی طور پر برکت مل جائے، تو پھر ہم خدا کے ساتھ چل تو رہے ہیں، ہم رہتے تو اس کے گھر میں ہیں، لیکن ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ انسان نے خدا کو چھوڑا ہوا ہے، اور اگر پکڑا ہے انسان خدا کے ساتھ ہے تو وہ چند چیزوں اور چند باتوں کے لیے ہے۔ یہ سایہ نبی کا صحیفہ، اور جب ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے، لکھا ہے بلکہ تمہاری بد کرداری نے، کس نے؟ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے گھر میں بھی آ رہا ہوں، مجھے فائنینشلی طور پر برکت نہیں مل رہی، میں چندہ ہدیہ بھی دے رہا ہوں، میں خداوند کے حکموں پر بھی چل رہا ہوں، تو پھر اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کا کان چھوٹا نہیں، تشبیہ دی گئی ہے، حالانکہ خدا روح ہے، اس کی کوئی گوشت ہڈی یا کان نہیں، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کا کان چھوٹا نہیں، اس کا کان بھاری نہیں، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے۔ ایک ہی وجہ ہے، بد کرداری، یعنی جب ہم خدا کے گھر میں تو ہوتے ہیں، آتے بھی اس لیے ہیں کہ مجھے برکت ملے گی، یہی سب کچھ یہ بیٹا جو گھر میں تو ہے لیکن کھویا ہوا ہے، اس کے دل میں بھی تھا، یہ باپ کے مال پر، یہ اس کے مال و متاع پر اپنی نظر رکھے ہوئے تھا، اور یہ کہتا ہے کہ میرا حصہ کیا کر مجھے دے دے تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر اپنی مرضی کو پورا کر سکوں۔ اور آج ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہوتے تو خداوند میں ہیں، لیکن چند دنیاوی چیزوں کے لیے جب وہ ہمیں مل جاتی ہیں تو اپنے آسمانی باپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے خاندانوں اور زندگیوں کو جانتا ہوں، ان کے پاس برکت نہیں تھی، ان کے پاس گھر نہیں تھا، اچھی نوکری نہیں تھی، دعا کرتے رہے، دعا کرواتے رہے، لیکن جب سب کچھ مل گیا تو چھوڑ کر چلے گئے۔ یاد رکھیں یہ خداوند کی اس بڑی برکت یعنی ہمیشہ کی زندگی میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، فائنینشلی برکت، اچھا کام کاج۔ ہم چھوٹا سا حصہ لے کر بڑے حصے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ باپ تو یہ کہتا ہے اس بیٹے سے بھی کہ جو کچھ میرا ہے وہ کیا ہے؟ تیرا ہی ہے، لیکن ہم باپ کو کہتے ہیں میرا حصہ مجھے دے دے، یعنی جو ہی باتیں میں نے کی، جو کچھ میں نے تیرے لیے کیا وہ مجھے دے دے۔ لیکن یاد رکھیں انسان نے خدا کو چھوڑ دیا، انسان خدا کو چھوڑتا ہے، لیکن خدا انسان کے لیے واپسی کا راستہ بھی بناتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر اسے دہرائیں۔ یوحنا 3:16، کیونکہ خدا نے دنیا سے جی بولیں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انسان نے خدا کو چھوڑا، لیکن خدا نے انسان کے لیے ایک واپسی کا راستہ بنایا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے پر یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہ بیٹا یہ کھوئی ہوئی روح ہے جو باپ سے اور اس کے گھر سے دور چلا گیا، لیکن
باپ نے جب وہ واپس آتا ہے تو کلام میں لکھا کہ باپ اپنے بازو کھول کر اس کا انتظار کرتا، اور جب وہ پاس آتا ہے تو وہ اسے چومتا ہے، کیونکہ باپ گناہ سے تو نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ گناہ گار سے وہ کیا کرتا ہے؟ انسان نے اپنا رستہ چنا اور اس رستے کو جو خدا کا رستہ ہے اسے چھوڑ دیا، اور اس باعث انسان آج پریشانی میں ہے۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کے رستے کو چھوڑ کر برکت، شفا، بحالی اپنے طریقے سے لینا چاہتے ہیں۔ مصرف یہ سوچتا تھا کہ شاید باپ مجھے کبھی بھی کچھ نہیں دے گا تو میں اپنا حصہ لوں، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں۔ کلام میں لکھا ہے یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت میں کہ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ کیا ہے؟ باپ سے یہ کہنا مجھے علیحدہ کر دے۔ آسمانی باپ کو یہ کہنا اس کو تو برکت ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اور کلام میں لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا۔ کیا نہ کھانا؟ فریب نہ کھانا، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، وہ خواہشات جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، جب وہ بڑھ جاتی ہیں تو گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے، اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ موت ہے، اور اس موت کا سامنا انسان کو کرنا پڑا، اور اسی موت کا سامنا اس کھوئے ہوئے بیٹے کو بھی کرنا پڑا جو باپ سے دور چلا گیا۔ جب کوئی اپنے باپ سے دور ہے تو پھر اسے دکھوں کا اور غموں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ بیٹے کا غم۔ کس کا غم؟ بیٹے کا غم۔ اور جب ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا، اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا۔ کیا چرانے بھیجا؟ کسی خدا کے خادم نے ان آیات کی تفسیر اور تشریح بڑی خوبصورت کی ہے کہ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں غم آتا ہے، اور جس طرح اس کھوئے ہوئے بیٹے کو سور چرانے پڑے، یعنی سوروں کے ساتھ رہنا پڑا اور ان کی خوراک پھلیاں کھانی پڑی۔ جب ہم بھی اپنے آسمانی باپ سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں بد اروا، بری روحیں جو ہیں ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اس بیٹے نے اپنے باپ کی رفاقت کی بجائے گناہ کو پسند کیا، اور اس گناہ کے باعث اس کی زندگی میں غم آیا۔ گناہ کے باعث زندگی میں کیا آیا؟ بڑا اچھا ایک زبور ہم گاتے ہیں، اے خداوند میرے تویں کر رکھوالی، اور اس کی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ غیراں دے نال بندے کال کرا رہے جیڑے اونا دے دکھ صدا ودن گے بتھیرے۔ جو غیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے خدا کو، زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کلام میں لکھا ہے ان کا غم کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا۔ ان کا غم کیا ہوگا؟ اور جب ہم باپ سے، اپنے آسمانی باپ سے دور جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں غم آ جاتے ہیں، اور پھر غم اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ہم انہیں برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر باپ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری زندگی میں غم آ جائیں تو جیسے ایوب خداوند کا بندہ ہے، اس کی زندگی میں بھی غم آئے، اس کے بچے ایک ہی دن میں مر گئے، اس کا مال و متاع، اس کی ساری دولت ایک ہی دن میں ختم ہو گئی، غم سے اس کا جسم بھرا ہوا ہے، لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے جب خداوند اس کے ساتھ ہے کہ کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ چونکہ وہ باپ کے ساتھ ہے، باپ اس کے ساتھ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ باپ میرے ساتھ ہے۔ جب باپ ساتھ ہے تو وہ ان غموں کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن جب باپ ساتھ نہیں ہوتا تو پھر وہ غم بھی برداشت نہیں ہوتا۔
کلام میں لکھا ہے کہ 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے. میرے باپ کے گھر میں مزدوروں کو کیا ملتی ہے؟ افراد سے. جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے، جب گناہ بنی نوع انسان میں موجود ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں اس سے چھن جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کی عزت نہیں رہتی. دوسری بات یہ کہ اچھا نام جو اس کا نام ہے وہ اچھا نام نہیں رہتا. تیسری بات یہ کہ پاکیزگی وہ اس کی زندگی میں سے ختم ہو جاتی ہے. چوتھی بات اچھا گھر وہ اس کی زندگی میں سے اسے چھوٹ جاتا ہے. اور پانچویں بات کہ اچھی رفاقت اس کی زندگی میں موجود نہیں رہتی. اور انہی باتوں کا سامنا اس کھوئے ہوئے بیٹے کو کرنا پڑا. اور آج اگر آپ کسی گناہ گار کو دیکھیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خداوند میں نہیں، تو آپ دیکھیں اس کی معاشرے میں، اس کی کلیسیا میں عزت نہیں ہوگی، اس کا نام اچھے طور پر نہیں لیا جائے گا، اور اس کو ایک پاکیزہ زندگی قرار نہیں دیا جا سکتا. اور اچھا گھر، اس کے گھر میں بھی برکت نہیں ہوگی. اس کی رفاقت چونکہ وہ گناہ میں ہے، اس کی رفاقت بھی اچھے لوگوں میں نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ صرف اور صرف باپ سے جدائی اور گناہ ہے. گناہ یہ سب چیزیں ہم سے چھین لیتا ہے، اور جب یہ سب چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں تو ایسے وقت میں انسان غلط جگہوں پر مدد کے لیے جاتا ہے. جب انسان کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے اور وہ باپ کی طرف نہیں آتا تو پھر وہ غلط جگہ کو اپنے لیے ڈھونڈتا ہے. پیروں فقیروں، قبروں پر جانا، وہاں پر نذرانے دینا، جانوروں کو قربان کرنا، بچوں کو مختلف طرح کے تونے اور تعویذوں میں ڈالنا، یہ تب ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے اور ہم اس گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں. ان سب کا سامنا اس کھوئے ہوئے بیٹے کو بھی کرنا پڑا، اور وہ غلط جگہ پر چلا گیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے ہاں جا پڑا جس کے بہت سے کیا تھے؟ سور تھے. کیا تھے؟ یاد رکھیں، سور جو ہے اسے کلام مقدس میں حرام جانور قرار دیا گیا ہے. سور جو ہے یہ حرام جانور ہے. ایک غلط کام اس کو کرنا پڑا، اور غلط کام نہ صرف کرنا پڑا بلکہ وہ حرام جانور جو خوراک اور کھانا کھاتے ہیں اسے ان پھلیوں کو کھانے پر مجبور ہونا پڑا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ سور اسے پھلیاں بھی نہیں دیتے تھے. آپ خداوند کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلے جائیں، آپ ان کو نذرانے دیں، ان سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ان کے پیٹ تو بھر جائیں گے، ان کی درگاہیں تو بڑی ہو جائیں گی، لیکن آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی. تو اس بیٹے کا غم یہ ہے، اور آج بنی نوع انسان کا غم بھی یہی ہے کہ وہ باپ سے، اپنے آسمانی باپ سے دور ہیں. تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ اس بیٹے نے واپسی کا سوچا. اس بیٹے نے کیا کیا؟ سب بولے، اس بیٹے نے کیا کیا؟ انسان اس قدر ڈھیٹ ہے کہ جب تک اس کے اپنے بدن پر کوئی چیز نہ آئے وہ کبھی بھی خدا کو اور اس کی مرضی اور اس کی مصلحت کو جان نہیں سکتا. اس کے لیے ہزار بار کچھ ہوتا رہے، لیکن جب تک اس کے اپنے بدن پر نہ بیتے وہ کبھی بھی واپسی کے لیے یا توبہ کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت سے لوگ وہ معجزات کی وسیلہ سے تبدیل ہوئے، بہت سے لوگ وہ چیزوں میں سے، بیماریوں میں سے گزر کے تبدیل ہوئے، اور یہ تبدیلی بہت سے لوگوں میں آج بھی ہو رہی ہے. اس بیٹے نے جب وہ واپسی کے لیے باپ کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس بیٹے نے ایک لمبی تقریر تیار کی، اور اس کا ذکر ہمیں 17ویں آیت سے 20ویں آیت میں ملتا ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا. کیا کیا؟ ہوش میں. اس کا مطلب کیا کہ وہ پہلے بے ہوش تھا؟ نہیں، پہلے وہ گناہ میں تھا. ہم نے اس بات کو سیکھا، پہلے وہ کھویا ہوا تھا، پہلے وہ غم میں تھا. اب غم میں سے نکل کر اسے ہوش آیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے کیا ملتی ہے؟ روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں کیا ہوا؟ گناہ گار ہوا. اب میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. اور لکھا ہے کہ وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور وہ دور ہی تھا کہ باپ کو اس پر ترس آیا،
اور دوڑ کر باپ نے اس کو گلے لگا لیا اور اسے کیا کیا، اسے چوما اور اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ بیٹے کی اپنے باپ کے پاس واپسی، یہ لمبی تقریر کی تیاری بھی ہے۔ میں باپ کے پاس جاؤں گا، پہلے سوچا میں یہاں بھوکا ہوں، باپ کے گھر میں مزدوروں کو روٹیاں مل رہی ہیں، وہ پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں، میں یہاں بھوکا ہوں، اب میں باپ کے پاس جاؤں گا۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ باتیں کروں گا، میرا یہ مکالمہ ہوگا باپ کے ساتھ، باپ مجھے کہے گا کہ اب کیوں آ گیا ہے، میں کہوں گا کہ اے باپ میں اس قابل نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے کیا کر لے، اپنے نوکروں جیسا کر لے۔ بیٹے نے باپ کے پاس جانے کے لیے ایک لمبی تقریر بنائی، لمبا مکالمہ سوچا، لیکن باپ کے پاس جاتے ہی یہ سب تقریر، یہ مکالمہ بے سود رہا، کیونکہ باپ نے کسی بھی بات کو نہیں سنا۔ باپ کس قدر پیار کرتا ہے کہ بیٹے نے ایک لمبی تقریر تیار کی، باپ نے کوئی بھی بات نہیں سنی بلکہ اسے اپنے گلے لگا لیا۔ یہ باپ کی خوبصورت محبت کا اظہار ہمیں ملتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ وہ چرچ نہیں آنا چاہتے، وہ خداوند کے حکموں کو پورا نہیں کرنا چاہتے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں کیسے باپ کے پاس جاؤں۔ میرے عزیزو، جب آپ باپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے آپ کے اور میرے لیے سب کچھ پہلے سے ہی کر دیا ہے۔ اکثر ہمیں اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کبھی سوچتے نہیں، چرچ میں آتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کبھی بھی ہم اس کلام پر غور نہیں کرتے۔ عبادت میں ایک دو دفعہ ضرور موقع دیا جاتا ہے کہ اس کلام پر غور کریں، اپنے لیے شخصی طور پر دعا کریں۔ بہت سے لوگ اس وقت میں بھی کلام پر غور نہیں کر رہے ہوتے، بہت سے لوگ شخصی دعا کے وقت میں اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوں 13واں باب 5ویں آیت، تم اپنے آپ کو آزماؤ، کیا کرو، اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو۔ اکثر ہم کاموں میں اور دنیا میں اس قدر زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کا، اپنے آپ کو پرکھنے کا وقت ہی ہمارے پاس نہیں نکلتا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا میں ایمان میں صحیح چل رہا ہوں، کیا میری روحانی زندگی ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم ہر روز صبح اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ تو دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے لباس کو تو دیکھ لیتے ہیں، شاید آج کل موبائل کا دور ہے، ہم اپنی تصویر بنا کر اپنا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی روحانی زندگی پر غور نہیں کرتے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس اپنے آپ کو کیا کرو، آزماؤ، اپنے آپ کو کیا کرو، یعنی چیک کرو اپنے آپ کو کہ کیا تم ایمان پر ہو یا نہیں۔ یہ بیٹا جو کھویا ہوا ہے، اس کی ناکامی، جب اس کی زندگی میں اس نے اپنی ناکامی پر غور کیا، اس نے اپنے آپ کو جانچا، تو اسے یہ پتا چلا کہ میں تو باپ سے بہت دور آ گیا ہوں۔ اس کے گھر میں یہاں پر روٹی نہیں مجھے مل رہی، اس کے گھر میں نوکر اتنے اچھے کھانے کھا رہے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو جانچا اور اس بات کی ضرورت جب اس کی زندگی میں اس نے محسوس کی تو واپسی کے لیے اس نے اپنے قدم باپ کے گھر کی جانب بڑھائے۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ جاننا ہے کہ ہم نے کیا کھویا۔ میں کلیسیا میں ایسے بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں، ویسے بہت سے ایمانداروں کو جانتا ہوں، 1 اتوار 2 اتوار 3 اتوار 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے چرچ آنے کا وقت ہی نہیں۔ وزٹ میں پوچھے آپ خدا کے گھر میں نہیں آتے، وہ جی کام ختم نہیں ہو رہا تھا، اس اتوار نہیں آئے، فلاں جگہ پر چلے گئے۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی جانچا کہ ہم خدا سے کتنا دور آ گئے ہیں؟ وہ گھر جو اس کا گھر ہے، کلام میں لکھا ہے کہ ہم گاتے بھی ہیں زبور 84 میں، مبارک تیرے گھر دے سب رہن والے، سنا تیری اونا دے منہ میں صدا ہے۔ وہ لوگ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، کلام میں لکھا ہے وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ ہم اس کے گھر میں نہیں آتے تو تعریف کیسے کریں گے؟ کیا ٹی وی پر دیکھ کر ہم تعریف کریں گے؟ کیا سن کر ہم تعریف کریں گے؟ نہیں، ایمانداروں کی جماعت اور کلیسیا میں آنا بھی بڑا ضروری ہے۔
ایک اتوار، 2 اتوار، 1 مہینہ، 2 مہینہ، کچھ لوگوں کو تو سال سال گزر جاتا ہے، دعا کرنے کا وقت نہیں، ان کے پاس کلام کو پڑھنے کا وقت نہیں، اور یہاں تک کہ اتوار کی عبادت میں بھی آنے کا وقت نہیں۔ مصرف یہ کھویا ہوا بیٹا جب اس نے اپنی زندگی کی چیزوں پر غور کیا تو اسے پتا چلا کہ میں نے باپ کی محبت، اس کا گھر، اچھی خوراک، اچھی رفاقت، اچھا نام، عزت اور اچھا گھر، میں نے تو کتنی ساری چیزوں کو کھو دیا۔ اور یہ کب زندگی میں آیا؟ جب اس نے اپنے آپ کو جانچنا اور اپنے آپ کو جاننا شروع کیا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن آج سب سے مشکل انسان کے لیے یہ ماننا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ ایک خادم ہوتے ہوئے مجھے یہ پتہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ بہت سی باتیں، بہت سی ایسی چیزیں جو میری زندگی میں ہیں، میں انہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اس بدن میں رہتے ہوئے شاید میں چھوڑ نہیں پاتا۔ شاید کبھی کسی موقع پر جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، شاید کسی شخص کی بات میں بات ہاں میں ہاں ملانے کے لیے غلط چیز کا بھی ساتھ دینا پڑتا ہے، لیکن انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں گناہ گار ہوں۔ آج کسی سے بھی کہیں، جا کر اس کے ساتھ خوشخبری بانٹیں اور کہیں کہ آپ کو مسیح یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، آئیں مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تو جواب ملتا ہے پادری صاحب میں تو بچپن سے ہی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں۔ میرے عزیزو، کرسمس منانا، عید قیامت مسیح کو منانا، نیا سال منانا، چرچ میں آ کر عبادت میں بیٹھ جانا، یہ مسیحی ہونے کی علامت یا مسیحی ہونے پر مہر نہیں، بلکہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے اس بات کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اے خداوند مجھے نجات کی ضرورت ہے، اے خداوند مجھے تیری ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو یاد رکھیں کہ اس کھوئے ہوئے بیٹے کی طرح ہماری زندگی کے سارے کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مصرف نے، اس کھوئے ہوئے بیٹے نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ اب میں اس قابل نہیں رہا کہ کیا بنوں، تیرا بیٹا بنوں، مجھے کس کے جیسا رکھ لے اپنے۔ آج ہمیں اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے۔ چوتھی اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک گناہ گار، ایک کھوئے ہوئے کے لوٹنے کی خوشی۔ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند ہمیشہ ہی ہمارا منتظر رہتا ہے۔ وہ مصرف بیٹے کی مثال کے ذریعے ہم اس بات کو سمجھ لیں، وہ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھ لیں، یا وہ خداوند کے کلام کے کسی بھی حصہ کو پڑھتے ہوئے جس میں خدا باپ کی محبت کا اظہار میں ملتا ہے، ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارا منتظر رہتا ہے، اور خدا کا کام ہم پر فضل کرنا ہے اور ہمارا کام فرما برداری کرنا ہے۔ ہمارا کام کیا کرنا ہے؟ سب بولے، ہمارا کام کیا کرنا ہے؟ فرما برداری کرنا ہے۔ اگر ہم فرما برداری نہیں کرتے تو پھر ہم خدا کے فضل کو جو اس دنیا پر اور بالخصوص ہم پر ہوتا ہے، ہم اس فضل کو بیکار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خدا ہمیشہ ہماری واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ ہماری واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، ہمیں خداوند کے کلام میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے اس کی 9ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا یعنی مر گیا۔ بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارا منتظر رہتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسے منتظر رہتا ہے اور محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے کو قربان ہونے دیا۔ مصرف اس کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر باپ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کس کی جانب آنے کی ضرورت ہے؟ اور باپ کس قدر مہربان ہے
کہ بیٹے نے سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق، ہے بھی باپ کا مال، اڑا بھی اپنی مرضی کے مطابق کسبیوں میں دیا ہے، لیکن جب باپ کے پاس آتا ہے تو باپ نے بڑا ہی خوبصورت کام کیا۔ ہم جب لوکا کی انجیل اور اس کے 15ویں باب کے اندر اس بات کو پڑھتے ہیں، 15ویں باب کی ان آیات میں تو کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ کھویا ہوا بیٹا گھر پر آیا ہے تو بڑے اہم کام اس کے لیے کیے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کے لیے اچھی پوشاک کا، اچھے لباس کا انتظام کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے لیے انگوٹھی کا انتظام کیا گیا، اور تیسری بات یہ کہ ایک پلا ہوا بچڑا ذبح کیا گیا تاکہ دعوت کی جا سکے اور خوشی کی جا سکے۔ اچھا لباس، یاد رکھیں، یہ ہماری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ کا لباس اچھا نہیں، آپ نظر آنے میں خوبصورت نہیں، تو لوگ اس سے پہلے کہ آپ بولیں وہ آپ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ یہ شخص کون ہے۔ اس لیے خدا کے خادم، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خدا کے نمائندے ہوتے ہوئے اچھی پوشاک یا اچھے لباس کو پہنے۔ تو مصرف کے لیے، اس کھوئے ہوئے بیٹے کے لیے، باپ جو اس کی واپسی کا منتظر ہے، پوشاک اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے پہنائی جائے۔ یہاں پر یہ بڑی بات سوچنے والی ہے کہ بیٹا تو چلا گیا، پوشاک اس کے لیے نوکروں کو کہا گیا ہے کہ اس کے لیے پوشاک لائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے پہلے سے ان چیزوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ کبھی اس کے دل میں یہ سوچ آئے گی، کبھی یہ اس بات کو سوچے گا اور یہ واپس آئے گا۔ پوشاک پہلے سے موجود ہے، نوکروں سے کہا گیا اسے پہناؤ۔ انگوٹھی پہلے سے رکھی گئی، انگوٹھی یہ اختیار کو ظاہر کرتی ہے، انگوٹھی اختیار کو ظاہر کرتی ہے کہ اب دوبارہ سے اسے بیٹا ہونے کا اختیار دیا گیا ہے، کہ اب دوبارہ سے یہ اسی اپنے منصب پر فائز ہوگا۔ اور تیسری بات، پلا ہوا بیل بچڑا ذبح کرنا، یہ خون بہانے اور مخلصی کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور خوراک میں شریک کرنا لوگوں کو یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم باپ کے پاس آتے ہیں، اپنی گناہگار زندگی کو چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس واپس آتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہی سے ہمارے لیے منتظر ہوتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ آؤ میرے باپ کے برگزیدو، اس میراث کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیشتر۔ ابھی جب دنیا نہیں بنائی گئی تو خدا نے گناہگار انسان کے لیے خوبصورت میراث اس کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ کلام میں لکھا ہے آؤ اس میراث کو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، آؤ اور اسے کیا کرو، اسے لو، اس میں شامل ہو۔ میرے عزیزو، آج میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی گناہ میں بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے باپ سے دور ہیں، تو یاد رکھیں باپ سے دوری آپ کی زندگی میں غم کو، پریشانی کو اور اچھی رفاقت کو چھیننے کا باعث بنے گی۔ اگر آپ کھوئی ہوئی روح ہیں تو اپنے باپ کے پاس واپس آئیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیرا کیا دیا ہے، فدیہ دیا ہے۔ میں نے کیا کیا تیرا؟ خدا نے واپسی کا راستہ بنایا ہے، اور وہ یہ کہ مسیح یسوع پر ایمان لائیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں غم ہے، آپ باپ سے دور ہیں، ایمان میں نہیں، اور آپ کی زندگی میں غم ہے، تو آپ سے کہوں گا کہ ان غموں کو، دکھوں کے اس بوجھ کو اپنے باپ کے پاس لائیں اور اسے اتار دیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ واپس آئیں، باپ کے پاس واپس آئیں، وہ آپ پر رحم کرے گا، اور اس لوٹنے کی خوشی میں آپ کے لیے اس کے پاس دینے کے لیے اجر بھی موجود ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب کے آخری حصہ میں لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کھوئے ہوئے ہیں تو اپنے باپ کے پاس آئیں، لیکن اگر آپ چرچ کا حصہ ہیں، آپ کلیسیا کا حصہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی زندگی میں شکایتیں ہیں، شکایتی رویہ ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہوا، ایلڈرز تو فلاں لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے، مجھے چرچ میں کوئی اہمیت نہیں، تو پھر آپ ہیں بھی گھر میں، ہے بھی باپ کے گھر کا حصہ، لیکن آپ کھوئے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی آپ کو اپنا آپ خدا کے حضور میں سونپنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اس کے فضل کو سمجھ سکیں اور کبھی بھی اس کے فضل کو بیکار نہ کریں۔ یہ کھویا ہوا بیٹا، اس کی زندگی میں ناکامی آئی، لیکن ناکامیوں کے ساتھ
اس کھوئے ہوئے بیٹے نے کامیابیاں بھی حاصل کی. کب حاصل کی؟ جب وہ باپ کے پاس واپس آ گیا. آپ میں سے کوئی بھی اگر اس کلام کو سننے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں خدا سے بہت دور ہوں، میری زندگی میری مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، میری زندگی میں گناہ، بدیاں اور ایسی چیزیں موجود ہیں جسے میں کسی کو نہیں بتا سکتا، تو آج باپ کے پاس واپس آئیں. وہ آج بھی آپ کا منتظر ہے. اس کو آپ کے لمبے کنفیشن کی، آپ کے لمبے گناہوں کی اقرار کی ضرورت نہیں. آئیں اور کہیں کہ اے خداوند میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر. وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا. مجھے خداوند میں یہ امید ہے کہ یہ کلام جو آج پیش کیا گیا یہ آپ کی زندگیوں کی تبدیلی کے لیے ہوگا، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے. آمین.